بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بخاری ریسرچ اکیڈمی سے شائع ہونے والے ہفت روزہ میگزین الجمعہ 14 شعبان 1443 ہجری مطابق 18 مارچ 2022 کے مضامین کی ریکارڈنگ پیش خدمت ہے۔ الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم، اما بعد۔ ذکر انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ السلام، قسط نمبر 6، محمد فرید حبیب ندوی۔ اللہ پاک کا یہ نظام رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں کو کچھ معجزات عطا فرماتا ہے۔ وہ معجزات ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی انسان ان کو انجام دے ہی نہیں سکتا، اور وہ دنیا کے عام معمول کے روٹین کے خلاف ہوتے ہیں۔ یہ معجزات نبیوں کو اس لیے دیے جاتے ہیں تاکہ انہیں دیکھ کر لوگ یہ سمجھ جائیں کہ یہ بندہ جس کے ہاتھ پر یہ معجزہ ظاہر ہو رہا ہے، یہ خدا کا رسول ہے، اور ان معجزات کے پیچھے خدا کی قدرت کار فرما ہے۔ پھر یہ معجزات زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہوتے ہیں، یعنی جس زمانے میں جس چیز کا زیادہ چرچا ہوتا ہے، معجزہ بھی اسی قسم کا دکھایا جاتا ہے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا بہت چرچا تھا، تو حضرت موسیٰ کو ایسا معجزہ دیا گیا جس نے جادو کو بھی مات دے دیا، اور لوگ یہ سمجھ گئے کہ یہ جادو سے بھی بڑھ کر کوئی اور چیز ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حکمت یعنی ڈاکٹری کا بڑا غلغلہ تھا۔ بڑے بڑے ماہر حکیم اور ڈاکٹر ہوا کرتے تھے جو لوگوں کی بڑی بڑی خطرناک بیماریوں کا علاج کر دیا کرتے تھے۔ چنانچہ اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایسے معجزے عطا کیے جن کے سامنے حکیموں کی حکمت پھیکی پڑ گئی۔ آپ نے اللہ کے حکم سے ایسے ایسے کام کر کے دکھائے جو حکیموں کے بس کی بات نہ تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کئی معجزے دیے گئے ہیں، جیسے کہ وہ خدا کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے، پیدائشی اندھے اور کوڑی کو ٹھیک کر دیا کرتے تھے، مٹی سے پرندے بنا کر اس میں پھونک مارتے تو خدا کے حکم سے اس میں جان پڑ جاتی تھی۔ یہ بھی بتا دیا کرتے تھے کس نے کیا کھایا ہے، کیا جمع کیا ہے، کیا اس نے خرچ کر رکھا ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 49۔ اس کے علاوہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی خود ایک معجزہ تھی، جس کی تفصیل ہم پہلے بتا چکے ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے لوگوں کو حق کی دعوت دی اور یہ معجزے دکھائے تو بہت سے لوگ ان پر ایمان لے آئے، لیکن جو بد فطرت تھے وہ آپ کے دشمن بن بیٹھے اور آپ کی جان لینے کی سازش کرنے لگے۔ یہ سلسلہ انشاءاللہ ابھی اور جاری رہے گا۔ اصلاحیات، شب برات اور ہمارا طرز عمل۔ بہت سے لوگ اس رات پٹاخے پھوڑتے ہیں جو کسی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ یہ مال کی بربادی بھی ہے، دین کے خلاف بھی ہے، اور اس سے دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سے لوگ اسے جشن کی طرح مناتے ہیں، گھروں میں مسجدوں میں قمقمے لگاتے ہیں، اپنی گاڑی کمائی کو فضول خرچ کرتے ہیں، راتوں میں ادھر ادھر دوڑتے پھرتے ہیں، موٹر سائیکلوں پر سوار ہو کر ہنگامہ کرتے ہیں۔ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ اس طرح کی غلط چیزوں سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی ہوتی ہے۔ کچھ یہ سمجھتے ہیں کہ اس رات مردوں کی روحیں گھر آتی ہیں اور وہ یہ دیکھتی ہیں کہ ہمارے لیے کچھ پکایا گیا ہے یا نہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ غور کیجئے کہ جو روحیں جنت میں ہیں وہ جنت کی نعمتیں چھوڑ کر ہمارے پکوان کھانے کیوں آئیں گی، اور جو جہنم میں ہیں تو جہنم کا داروغہ انہیں نکلنے کیوں دے گا۔ تو اس شب برات میں ہم کیا کریں؟ عشاء کی اور فجر کی نماز، عشاء سے لے کے فجر کی پابندی کے ساتھ ساتھ نفل و تہجد پڑھیں، ہو سکے تو صلاۃ التسبیح پڑھیں، قرآن پاک کی خوب تلاوت کریں، درود پاک کا اہتمام کریں، اللہ پاک سے رو رو کر اپنے گناہوں کی مغفرت چاہیں، پوری امت مسلمہ اور دنیا کے تمام لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کی دعا کریں۔ اس رات میں کوئی بھی عبادت کی جا سکتی ہے، کوئی خاص نماز، کوئی خاص سورہ یا کوئی خاص ذکر و دعا حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے 15 شعبان کا روزہ بھی ثابت نہیں ہے، اس لیے اگر اس دن روزہ رکھنا ہو تو اس نیت سے رکھا جائے کہ یہ شعبان کا دن ہے، اور پورے شعبان کے مہینے میں روزے رکھنے کی ایک فضیلت ہے۔ ساتھ ہی ہر مہینے کی 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی فضیلت بھی حدیث سے ثابت ہے، اس لیے روزہ رکھ لیں تو انشاءاللہ اجر ملے گا۔ شب برات میں قبرستان جانا، حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال شب برات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان تشریف لے گئے تھے، اس لیے کبھی کبھی اس رات میں قبرستان جایا جا سکتا ہے، لیکن اس کو ہر شب برات میں معمول اور عادت نہیں بنانا چاہیے۔ فکر و نظر، کیا خوشحال زندگی ہی اصل کامیابی ہے؟ محمد خالد ضیاء صدیقی ندوی۔ ہر انسان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ کامیاب زندگی گزارے، لیکن کامیابی ہے کیا، اس بارے میں لوگوں کے خیالات الگ الگ ہیں۔
کامیابی کا ایک مطلب بہت سے لوگوں کے نزدیک بس یہ ہے کہ وہ خوشحال ہو جائیں، ان کے پاس ڈھیر ساری دولت ہو، اچھا مکان ہو، اچھی گاڑیاں ہوں، زندگی کے تمام سہولیات ہوں، سماج میں انہیں اونچا مقام و مرتبہ مل جائے، بچوں کو اچھی نوکری و ملازمت مل جائے۔ ان چیزوں کے حاصل کرنے کو ہی وہ اصل کامیابی سمجھتے ہیں، اور اسے حاصل کرنے کی وہ انتھک کوشش بھی کرتے ہیں۔ اس کے لیے وہ جائز ناجائز حلال و حرام تک کی پرواہ نہیں کرتے، وہ اس بات کی بھی فکر نہیں کرتے کہ ان کی زندگی اسلام کے مطابق ہے یا نہیں۔ ان کی توجہ اس پہلو پر بھی نہیں ہوتی کہ ان چیزوں کے حاصل کرنے کے لیے کہیں وہ اپنی آخرت تو برباد نہیں کر رہے ہیں۔ یہ طرز فکر اصلاً ان لوگوں کا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو نہیں مانتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بھی اسی طرح سوچتے ہیں، وہ بھی کامیابی کا یہی غلط مطلب سمجھتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنے خیالات پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے، جبکہ سچے مسلمانوں کے نزدیک کامیابی کا مطلب کچھ اور ہے۔ وہ اس سلسلے میں قرآن کے اس رہنمائی کو ہمیشہ اپنے سامنے رکھتے ہیں کہ جس میں اللہ پاک نے سورہ آل عمران کے آیت نمبر 185 میں فرمایا کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اس لیے وہ اس بات کی پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زندگی خوشحال ہو، ان کے پاس مال و دولت ہو، ان کے پاس زندگی کی سہولیات ہو، ان کی اور ان کے بچوں کی اچھی جاب یا کاروبار ہو، لیکن وہ کبھی بھی ان چیزوں کو پانے کے لیے غلط طریقہ نہیں اپناتے ہیں، وہ کبھی حرام کے پاس نہیں جاتے، وہ ہمیشہ اپنی آخرت کو سامنے رکھتے ہیں۔ وہ یہ مانتے ہیں کہ جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اطاعت والی زندگی گزاری، اس نے اصل کامیابی حاصل کی۔ سورہ احزاب آیت نمبر 71 من جانب امام بخاری ریسرچ اکیڈمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔